ڈاکٹر محمد بلال صدیقی. ڈاکٹر محمد بلال صدیقی جو ہے یہ ایک مشہور و معروف پبلک ہیلتھ ریسرچر ہیں, ایک اسکالر پریکٹیشنر ہیں اور ساتھ میں پبلک ہیلتھ امپلیمنٹیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں. جو ان کا پس منظر ہے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ پبلک ہیلتھ میں ماسٹر آف سائنسز اور MBBS ہے. اس کے علاوہ انہوں نے صحت کے شعبے میں PhD بھی کر رکھی ہے اور 2016 سے یہ ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی کے ساتھ صحت کے شعبے میں کام بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر بلال صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, مزاج بخیر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی ہے یہ کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی بالکل, یہ بالکل ایک ایسی کمیٹی ہے جو انسانیت اور انسان کی صحت کے بارے میں ان اے واسٹ ڈومین ہیلپ کرتی ہے. یعنی اگر زخمی ہو جائے, کوئی جنگ ہو جائے, کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے, تو اس میں یہ ایز اے انٹرمیڈیٹری رول لوگوں کی صحت اور لوگوں کی ان کی جو عزت اور ذہنی مینٹل ہیلتھ اور ان سب چیزوں کو یکجا کر کے ان کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے ایز اے نیوٹرل اینٹیٹی. تو 1836 سے تقریباً یہ ایگزسٹ کرتی ہے اور انہوں نے کئی سارے پروجیکٹس کیے ہیں, ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, انوائرمنٹ ریلیٹڈ. ریسنٹلی یہ پاکستان آئے اور ویسے بھی پاکستان میں کئی سارے ان کے کام چل رہے تھے بیک گراؤنڈ میں اور وہ اس سے بہت اچھی ایویڈنسز گیدر ہوئیں. تو 2010 بلکہ 2001 سے لے کے 2015 کے درمیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی سچویشن بنی تھی جس میں ہاسپٹلز میں وائلنس اور اس طرح کی بہت سچویشن تھی اسپتالوں میں. ہم دیکھتے تھے کتنے بام بلاسٹ کی سچویشن ہوتی تھی, پھر جب وہ زخمیوں کو ہسپتال لے کے جایا جاتا تھا تو پھر وہاں پر بھی کوئی جمع غفیر ہوتا تھا تو ایک بلاسٹ وہاں پہ بھی ہو جاتا تھا, ٹارگٹ بنائے جاتے تھے. تو بالکل ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں اوپن گنے لے کے جو ہیں وہ آپس میں 2 پارٹیاں فائرنگ کر رہی ہیں اوپن, اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز شامل ہیں, وہ بیچارے نشانہ بن رہے ہیں. تو اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی حالات بہت خراب ہیں, آبویسلی خراب تھے, اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے ایویڈنسز اور انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں جن میں وائلنس ہوتا ہے ہاسپٹلز میں, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں. تو 2015 میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ICRC کے ساتھ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سے وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہیلتھ کیئر ورکر ہوتا کیا ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکر وہ ہوتا ہے ہر وہ سروس پرووائڈر جو ہیلتھ کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے پیشنٹس کو. یعنی اس میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے, نرسز, پیرامیڈکس, اسٹیچز لگانے والا, وہ سارے لوگ. تو ہم ان کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے تو وہ کون سے ٹائپ کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جن کے اوپر زیادہ وائلنس ہو رہا ہے. پھر ہم نے اس میں تو ویسے پولیو ورکرز بھی آ جاتے ہوں گے, وہ تو سب سے زیادہ نشانہ بندے ڈاکٹر صاحب اس میں. بالکل. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی سب سے زیادہ جو ہے ER کے ڈاکٹرز, پولیو ورکرز, اور تیسرے نمبر پہ ایمبولینس سروس پرووائڈرز, یعنی ایمبولینس کے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں. تو ہم نے اس پہ بہت ایک ڈیٹیلڈ مکس میتھڈ, میں ریسرچ کی باتیں تو نہیں کہوں گا لیکن ایویڈنسز کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک ایکسٹینسو ریسرچ کی جس میں کئی سال تک ہم نے کام کیا اور ایویڈنس گیدر کیے. تو پتہ یہ چلا کہ جی زیادہ تر جو وائلنس ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کی ER کی پریمیسز کے اندر ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے اوپر ہوتا ہے, ER کے اور پیرامیڈکس کے اوپر. اور یہ کون زیادہ کرتا ہے؟ مطلب بہت ساری جگہوں پہ تم دیکھتے ہیں کہ جو مریض کے فیملی ہے وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھا گیا نا. جی بالکل. ایکچولی میں بہت سارے عوامل ہیں اور جب وہ ایک موب کی شکل میں آتے ہیں نا ہاسپٹل کے اندر تو وہ پھر کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتا سچویشن, اور پھر موب کی ڈیلنگ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ جو ہیں, اٹینڈنٹ جو ہیں اپنے پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں براڈ ڈیڈ, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ یہ کہتے ہیں پریشرائز, کیونکہ اوبیسلی وہ بھی اسٹریس میں. تو اسٹریس مینجمنٹ ہم نے اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا, ٹریننگز ہاسپٹلز میں کی ڈاکٹروں کی, ہاؤ ٹو ڈیلیور بیڈ نیوز, بریکنگ بیڈ نیوز, اس پہ کام کیا ہم نے. اسٹریس مینجمنٹ سکھائی. کاؤنسلنگ ایک ایشو ہے سب سے بڑا ہاسپٹلز میں, جو ڈاکٹر اپنے کلینکل اسکلس میں تو ماہر ہیں, انہوں نے پڑھا ہے, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیلیور دا بیڈ نیوزز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ایفیشینٹلی. سافٹ اسکلس ان کی وہ کمیونیکیشن اور ان چیزوں میں وہ دیکھیں یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا پیارا چلا جائے تو اس کو بڑے پیار سے, بڑے ایمپتھائز کرنے کا جہاں پہ مقام ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمپتھائز بھی کریں, ساتھ ساتھ ایمپتھائز بھی کریں. لیکن سم ہاؤ آپ نے اچھی بات کی کہ ان کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے کون سے پروونس میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اگر مجھے تو بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سب سے جو سروسز ریکوائرڈ ہوں گی وہ ہمارے خیبر پختونخوا میں وہاں پہ ضرورت ہوگی اس کی. جی بالکل. سب سے پہلے یہ پائلٹ کے طور پہ کراچی میں سندھ میں ہوا تھا اور آئی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر. 2015 کی دسمبر سے یہ کام شروع ہوا تھا اور ہم نے ریسرچ کی. پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا پشاور میں, کے پی کے میں,
اور وہاں پہ بھی یہی پیرلل ریسرچ چل رہی ہے. لا وہاں پہ بھی اسٹیبلش ہو گیا. اب لا کے اوپر ہم آئیں گے. تو یہ جو ایویڈنس ہم نے گیدر کی ہے اور سب چیزیں ریزلٹس ہمارے پاس آئیں وہ آپ کے پاس موجود ہے. رپورٹ 2016 کے اینڈ میں شائع ہوئی تھی ICRC کی. اس رپورٹ میں سارے ریزلٹس اور سارے ایویڈنسز موجود ہیں. اس کی بیسس پہ پھر انہوں نے ICRC نے زیبسٹ یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو بل کی شکل میں لے کر آتے ہیں. اچھا. تو بل بنا, انہوں نے ایویڈنسز کی بیسس پہ سارا بل بنا, اور بل بنانے کے بعد پھر انہوں نے سندھ اسمبلی میں اس کو اپروو کرایا ایز این ایکٹ. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو ایکٹ تھا پھر یہ کیا, جیسے آپ کا تھا کہ جی ایمبولینس وغیرہ کو تحفظ اور ساتھ ساتھ میں جو ایجوکیشن آپ نے دینی ہے ڈاکٹرس کو کہ وہ ان تمام تر پروسیس کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے کون لوگ ہوتے ہوں گے جو ایمبولینس کو اٹیک کرتے ہوں گے. ہاں جی بالکل. جب موب آتا ہے نا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا, اس میں تھرڈ پارٹی بھی آ جاتی ہے, نامعلوم افراد جس میں ہم کہتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں کیونکہ جب ایک موب ہوتا ہے نا تو وہ پھر بکھرا ہوا موب ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کرنا کیا رہے ہیں. آلسو ڈاکٹر صاحب دیکھیے اتنی دفعہ جب ہم یہاں پہ نا ڈرائیونگ لائسنس بھی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی میں اوتھ لیتا ہوں کہ میں ایمبولینس کو جگہ دوں گا. یہ اوتھ تو وہاں لے لیتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2016 سے اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں جلسے جلوسوں کا کتنا سلسلہ جاری ہے. اور یہ اب سے نہیں, اگر ہم اسپیسیفکلی دھرنوں کی بھی بات کریں جو کہ کئی دنوں اور مہینوں تک بھی محیط ہو جاتا تھا, وہ بھی اس میں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی بھی ایسی VIP پروٹوکول میں, دھرنوں میں, غصے میں لوگ ایمبولینسز کو جانے نہیں دیتے آگے. اور پھر ہم نے کتنی خبریں ایسی دیکھی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. سو اس میں پھر کیا ایکشن لیا گیا, مجھے یہ بتائیں. جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اس طرح کے ایونٹس میں جہاں پہ لوگ گیدر ہوتے ہیں, آپ شارع فیصل پہ یا کسی بھی روڈ پہ کراچی میں بھی جائیں اور کہیں بھی جائیں, آپ پشاور میں جائیں, مختلف روڈوں پہ آپ کو لوگ رستہ نہیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کیا وجوہات ہیں, دن کے کون سے اوقات ہیں, کس طرح کی باڈی لینگویج ہوتی ہے ڈرائیوروں کی, گاڑیوں کی, اس سب پہ ہم نے ایویڈنسز گیدر کیے اور پھر وہ سب مل کے ایک قانون میں. اب 2 قانون ہیں. پہلا قانون ہے کہ سندھ ایکٹ پریونشن آف وائلنس اینڈ فیسلٹیز 2022. ٹھیک ہے, یہ بنا کہ وائلنس کو پریونٹ کرا جائے ہیلتھ کیئر ورکرز کے اوپر جو وائلنس ہوتا ہے. دوسرا ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ ایمبولینس کے اوپر دے آر مور کیونکہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک طرح سے نا ہاسٹیج ہم اس کو بنا لیتے ہیں. بالکل. تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمبولینس بھی اس میں شکار ہوتی ہے تو ایمبولینس کو 2018 کا ایک موٹر وہیکل کا قانون ہے, اس میں امینڈمنٹ کر کے ہم نے رائٹ آف وے ٹو ایمبولینس بھی ڈالا. اب یہ ہر معاشرے میں نا ایکچولی یہ قانون ہے, ہمارے یہاں یہ ریٹن ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ ایمبولینس کو رستہ دو, سزائیں جزائیں مورل رسپانسبلٹی زیادہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں پاکستان میں اب ریٹن ڈاکومنٹ آ گیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں دو گے بیسڈ آن دوز سرکمسٹانسز وی ول سی دا سچویشن اینڈ دین وی ول امپوز دا فائن اور جرمانہ یا پھر سزا. اور سر اس میں کتنا ٹائم ہوا ہے اس لا کو پاس ہوئے ہوئے؟ یہ 2021 کے اینڈ میں 22 میں آ گیا ہے دونوں. سر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی سم فارچونیٹلی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم کوئی دھرنا بھی دے رہے ہو کہ ایمبولینس آ جاتے ہیں تو ایمبولینس کو روک کے سمجھتے ہیں کہ یہی تو وہ ٹائم ہے جسے ہم کیش کرا سکتے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں. تو کوئی ایکشن لیا گیا ہے ابھی تک ایسے؟ دیکھیں بہت سارے, ایک کہاوت ہے, میں قانون دانوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں کہ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قانون بننے کے بعد کم از کم 10 سال لگتے ہیں اس کو پراپر امپلیمنٹیشن معاشرے میں ہونے کے لیے. تو ایکچولی دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ اس لا کو کے اوپر کام کریں, یعنی اس لا کو اپنے امپلیمنٹ کرائیں, تو اگر آپ نہیں کر پا رہے تو یہ میرے ریسرچر کا کام ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے, تو وہ بھی ایویڈنس گیدر کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے کہ جی وہ چیزیں ہٹ جائیں تاکہ لوگ امپلیمنٹ کریں اپنے سسٹم میں اس کو. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ایز اے ہول ایک بہت بڑا کام ہے اور بہتری آئی ہے لاسٹ جب سے یہ قانون بنا ہے, اس سے یہ جو ایویڈنسز اور انسیڈنٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں کافی حد تک, اور جو ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہماری نظر ہے. ایویڈنسز اور جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم انسیڈنٹ رپورٹنگ اور سارا میکینزم کو ریسرچ بیس بھی کر رہے ہیں اور سارا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ سر جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے جس طریقے سے آپ جیسے واسٹ آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسی کون سی ایسی چیزیں جو آپ لوگ لیک کر رہے ہیں اور ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹروں کی کیپیسٹی فار کمیونیکیشن اسکلس دے آر لیکنگ ان دیٹ، تو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. پھر ہیلتھ سسٹم میں امپلیمنٹیشن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کولیبریٹ ہونا ہے ہیلتھ سسٹم کے ساتھ فار انسیڈنٹ رپورٹنگ. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی رپورٹنگ، FIR سسٹم، ان سب کو یکجا کر کے کام ایک پراپر فریم ورک بنا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے. چلیں سر، بیسٹ آف لک اینڈ اٹ واز نائس ہیونگ ان مائی شو. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آس پاس خدا کے لیے جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایمبولینس گزر رہی ہوتی ہے، پہلی بات اس کو راستہ تو دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ایمبولینس کے پیچھے گاڑی پھنسا لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اپنے راستہ نکال لیں گے. سو خدا کے لیے یہ مت کیا کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.